اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب حج درس نمبر 314 میں حجر الاسود کو چومنے اور بوسہ لینے کا استحباب بیان کیا جائے گا۔ ملت اسلامیہ میں شاعر اللہ کی تعظیم اور اس طرح کے جو عناوین ہیں اس پر کافی گفتگو ہوئی ہے، کتب فقہ میں اور مستقل کتابیں بھی لکھی گئی ہیں۔ تو شہیدین نے جو اس میں مستحبات طواف میں ذکر کیا ہے، حجر الاسود کو چومنے اور بوسہ لینے کا استحباب ذکر ہوگا۔ اس کے لیے ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، اصطلاح میں حجر، تو اس کا معنی اور مفہوم اور لغوی اور ادبی تحقیقات کو بیان کیا جائے گا، مختلف احتمالات اور ان کی تطبیق پیش کی جائے گی، متعلقہ مسائل اور فروعات بیان ہوگی، متعلقہ روایات اور احادیث بھی آئیں گی، عبارت کی تشریح اور تطبیق بھی پیش کی جائے گی۔ یہ جو اصطلاحات ہوتی ہیں اصطلاح میں حجر، تو آج کے دور میں ان کی اور بھی اہمیت بڑھتی جا رہی ہے، چونکہ یہ چیزیں ہم نیٹ پہ سرچ کرتے ہیں، تو اگر ہمیں ایک چیز کے بارے میں تحقیق کرنی ہوتی ہے، اگر ہمیں اس کی اصطلاح کا پتہ ہوتا ہے تو پھر آسانی سے اس کو ہم ڈھونڈ سکتے ہیں۔ مستحبات طواف میں سے 7واں یہ ہے کہ ہر چکر جو طواف کا ہوگا، جس کو شوط کہتے ہیں، تو جب حجر اسود کے پاس پہنچے یا پھر ابتدا اور اختتام طواف میں حجر اسود کو استلام کرے، یعنی بدن کو اس کے ساتھ مس کرے، ہاتھ ہے، چہرہ ہے، اور اگر ممکن نہ ہو تو پھر دائیں ہاتھ سے اس کو مس کرے، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو پھر اس کو ہاتھ سے اشارہ کرے۔ یہاں تک کلمہ استلام کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں لغوی اور ادبی تحقیق پیش کرنا چاہتے ہیں۔ فرماتے ہیں اس میں 2 احتمال ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ سلام سین کی کسرہ کے ساتھ اس سے مشتق ہو۔ سلام کا معنی ہوتا ہے پتھر، تو باب افتعال چونکہ قبول کے معنی میں ہوتا ہے، تو یعنی استلام پتھر کو مس کرنے کے معنی میں ہوگا۔ یہ اسی طرح ہے جیسے اکتحال ہوتا ہے سرما ڈالنے کے معنی میں، قبول سرما کے معنی میں، اور اتحان ہوتا ہے یعنی روغن یا مالش کرنے کے معنی میں، تیل لگانے کے معنی میں ہوتا ہے۔ یا پھر یہ سلام کے مادہ سے مشتق ہے، سلام جو کہ سلامتی اور تحیت کے معنی میں ہوتا ہے، تو استلام باب افتعال ہوگا قبول سلام کے معنی میں۔ تو اس کا معنی یہ بنے گا کہ حجر اسود سلام کرے اور ہم اس کو قبول کریں۔ البتہ بعض نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ پتھر کی طرف سے سلام نہیں ہوگا، بلکہ طواف کرنے والا خود ہی آپ نے اوپر سلام کرے گا اور اس کا جواب دے گا، یعنی پتھر کی طرف سے، حجر اسود کی طرف سے اپنے پر سلام کرے اور پھر اس کو قبول کرے۔ اور ممکن ہے کہ یہ کلمہ استلام باب استفعال ہو مادہ لام سے، جو کہ لام اور حمزہ، لام پر فتح ہے اور حمزہ پر سکون ہے، یہ زرہ کے معنی میں ہوتا ہے، تو اس سے مشتق ہو تو استلام یعنی زرہ پہننے کے معنی میں ہے، یعنی حجر اسود کو مس کرنا اور بوسہ دینے کا معنی یہ ہے کہ انسان جہنم کی آگ سے سپر اور ڈھال پہن رہا ہے۔ تو عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَإِسْتِلَامُ الْحَجَرِ بِمَا أَمْكَنَ مِنْ بَدَنِهِ وَاسْتِلَامُ بِغَيْرِ حَمْزٍ الْمَسُّ مِنَ السِّلَامِ بِالْكَسْرِ وَهِيَ الْحِجَارَةُ بِمَعْنَى مَسِّ السِّلَامِ أَوْ مِنَ السَّلَامِ وَهُوَ التَّحِيَّةُ۔ مستحبات طواف میں سے ہے 7واں حجر اسود کا بوسہ لینا، جتنا بدن سے ممکن ہو اس کو مس کرے، اپنا چہرہ، اپنا ہاتھ، اور استلام جو ہوتا ہے حمزہ کے بغیر، یہ مس ہوتا ہے من السلام میں، سلام میں، لام سین کی زیر کے ساتھ سلام سے، یہ مس کے معنی میں ہوتا ہے۔ وہی الحجارۃ بمعنی مس السلام میں، سلام پتھر کو کہتے ہیں، تو استلام کا معنی ہوگا پتھر کو مس کرنا، بوسہ لینا۔ او من السلام، یا پھر یہ سلام سے ہے اور وہ تحیت اور سلام ہوتا ہے، تو استلام قبول سلام کے معنی میں ہوگا۔
یا تو پتھر اس کو سلام کرتا ہے اور وہ جواب دے گا، قبول کرے گا اس کو، یا پتھر کی نیابت میں خود اپنے اوپر سلام کرے گا اور اس کو قبول کرے گا۔ وقیلا، اور ایک نظریہ ہے یہ لعم سے ہے، بالحمز یعنی استلعام ہوگا، تو لعم سے ہوگا تو یہ کیا ہوگا، استلعام باب استفعال بنے گا۔ اور واہی درع، لعم جو ہوتی ہے یہ زرہ کو کہتے ہیں جو جسم کو بچانے کے لیے ہوتی ہے۔ کأنہ اتخذہ جنۃ وسلاحا، استلام کا معنی ہوگا گویا اس نے حجر اسود کو جہنم کی آگ سے ڈھال قرار دیا ہے اور اسے اپنے لیے اللہ تعالی کی طرف سے وسیلہ قرار دیا ہے کہ خدا تعالی اس کی برکت سے اس کو بخش دے، جیسا کہ قرآن میں ہے کہ وسیلہ لینا چاہیے۔ وَتَقْبِيلُهُ مَعَ الْإِمْكَانِ وَإِلَّا اسْتَلَمَهُ بِيَدِهِ ثُمَّ قَبَّلَهَا، اور ممکنہ صورت میں حجر اسود کا بوسہ لینا چاہیے، اور اگر بوسہ ممکن نہ ہو تو اپنے ہاتھ سے اس کو مس کر لے، ثم قبلها، اور اسی اپنے ہاتھ کو بوسہ لے لے۔ اویل اشارۃ الیہ ان تعذر، اور اگر ہاتھ سے اس کو چومنا یا اس کو بوسہ لینا حجر اسود کا ممکن نہ ہو تو پھر ہاتھ سے اس کی طرف اشارہ کرے اور اسی پر اکتفا کرے۔ وَلِيَكُنْ ذَلِكَ فِي كُلِّ شَوْطٍ، اور ہر شوط اور طواف کے ہر چکر میں اس طرح کرنا چاہیے۔ وَأَقَلُّهُ لِلْفَتْحِ وَالْخَتْمِ، کم از کم طواف کے پہلے چکر میں اور آخری چکر میں اس طرح کرنا چاہیے۔ اس کی بڑی فضیلت ہے اور اس کا ثواب ہے اور اس کی وجہ سے رحمت الہی میں شامل ہوتے ہیں۔ استلام الحجر، حجر سے اپنے بدن کو مس کرنا، ہاتھ اور چہرے کو مس کرنا یا اس کا بوسہ لینا، تو اس حوالے سے ملت اسلامیہ میں بہت زیادہ بحثیں ہوئی ہیں۔ شاعر اللہ کی تعظیم، زیارت قبور، مشاہد مشرفہ کی زیارت وغیرہ، ملت اسلامیہ میں ہر دور میں اس پر مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں۔ قرآن و سنت اور سیرت متدینین سے اس پر استفادہ کیا گیا ہے۔ تو استلام الحجر، ہاتھ کے ساتھ اس کو مس کرنے کے بارے میں صحیح معاویہ بن عمار جلیل القدر سے کا راوی ہیں، امام صادق علیہ السلام سے روایت کی، اذا دنوت من الحجر الاسود فارفع یدیک واحمد اللہ واثنی علیہ وصل علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واسألہ ان یتقبل منک ثم استلم الحجر وقبلہ، فإن لم تستطع ان تقبلہ فاستلمہ بیدیک، وإن لم تستطع ان تستلمہ فاشر الیہ۔ وسائل الشیعہ باب 12 ابواب الطواف حدیث اول ہے۔ جب حجر اسود کے قریب ہو طواف میں تو اپنے ہاتھ بلند کرو، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرو، نبی اکرم پر درود بھیجو اور اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعا کرو، اور پتھر کو مس کرو اور اس کا بوسہ لو۔ اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو ہاتھ سے اس کو مس کرو، اگر یہ ممکن نہ ہو تو اشارہ کرو۔ صحیح عبد الرحمن ابن الحجاج جلیل القدر سے کا راوی ہیں، امام صادق علیہ السلام سے روایت کی، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یستلم الحجر فی کل طواف فریضہ و نافلہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر طواف فریضہ اور نافلہ میں حجر اسود کا بوسہ لیتے تھے، اس کو مس کرتے تھے۔ یہ روایات طواف سے پہلے حجر اسود کو استلام اور مس کرنے کے استحباب پر دلالت کرتی ہیں۔ طواف کے دوران اس کو مس کرنے کے استحباب کے حوالے سے زید شحام کی روایت ہے، جلیل القدر سے کا راوی امام صادق علیہ السلام سے روایت کی، قلت اطوف مع ابی وکان اذا انتہا الى الحجر مسحہ بیدہ وقبلہ واذا انتہا الى الرکن الیمانی التزمہ، فقلت جعلت فداک تمسح الحجر بیدک وتلتزم الیمانی، فقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اتیت الرکن الیمانی الا وجدت جبرائیل علیہ السلام قد سبقنی الیہ یلتزمہ۔ وسائل الشیعہ باب 22 ابواب طواف حدیث سوون، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، میں اپنے والد گرامی کے ساتھ طواف کر رہا تھا، جب وہ حجر اسود کے پاس پہنچتے تو ہاتھ سے مس کرتے، بوسہ لیتے، جب رکن یمانی کے پاس پہنچتے تو اس سے چمٹ جاتے اور اس سے اپنے پورے بدن کو مس کرتے تھے۔ میں نے عرض کی کہ آپ حجر اسود کا ہاتھ سے مس کرتے ہیں،
اور رکن یمانی کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں رکن یمانی کے پاس پہنچتا ہوں تو جبرائیل کو دیکھتا ہوں، وہ وہاں پہنچے ہوتے ہیں اور اس کو چمٹے ہوتے ہیں۔ اس طرح اور بھی روایات ہیں اس مطلب پر، تو یہ ہاتھ کے ساتھ اس کو مس کرنے میں صراحت رکھتی ہے۔ تمام بدن کے ساتھ اس کو مس کرنا تو قواعد الاحکام علامہ ہلی، مبسوط شیخ طوسی اور خلاف شیخ طوسی سے منقول ہے، اور صاحب جواہر الکلام فی شرح شرائع الاسلام علامہ محمد حسن نجفی فرماتے ہیں لعلہ لأن اصلہ مشروع للتبرک بہ والتحبب الیہ فالتعمیم اولا۔ اس کی وجہ یہ ہے اصل شریعت میں یہ چیز مشروع ہے، اس سے تبرک حاصل کرنا چاہیے، اس سے محبوبیت حاصل کرنی چاہیے، تو اس سے تعمیم مراد دینا اولا ہے، بہتر ہے۔ مراد اتنا ہے پورے بدن کے ساتھ اس کو مس کرنا کہ تعظیم، تبرک اور تحبب مراد ہو، اور مراد ہے کہ اس کو گلے لگائے، اس سے چمٹ جائے، کیونکہ تمام بدن کے ساتھ اس طرح کیا جاتا ہے۔ بہرحال اگر پورے بدن کے ساتھ اس کو مس کرنا ممکن نہ ہو تو کچھ بدن کے ساتھ، جیسا کہ فاضل نے ناس قائم کی ہے اور یہی مبسوط اور خلاف شیخ طوسی سے منقول بھی ہے، بلکہ اخیر سے تو اس پر اجماع کا دعویٰ کیا گیا، تمام فقہائے شیعہ بلکہ تمام مسلمان اس کے قائل ہیں سوائے جناب امام شافعی کے، فلم یجتزی بما تیسر من بدنہ، تو انہوں نے باقی بدن کے ساتھ اس کو ماس کرنے کو کافی نہیں سمجھا، اور جب اس کو ہاتھ سے ماس کرے تو مستحب ہے کہ ہاتھ کو بوسہ لے، کیونکہ یہ تعظیم و تبرک اور تحبب کے لیے ہے۔ کاہلی جلیل القدر سکراوی کی روایت امام صادق علیہ السلام سے، طاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ناقتہ العضباء فجعل یسلم علی الارکان بمحجتہ ویقبل المحجن، تو نبی اکرم نے اپنی ناقہ عضباء پہ طواف کیا اور ارکان کو اپنے ہتھیلی سے ماس کرتے تھے اور اپنی ہتھیلی کو بوسہ لیتے تھے۔ وسائل وشیہ باب اکاسی ابواب طواف حدیث اول ہے۔ سلار دہلمی سے منقول ہے کہ وہ حجر اسود کے استلام اور اس کو بوسہ لینے کو واجب سمجھتے تھے، یہ لے جناب علی، لیکن مراسم علویہ جو ان کی کتاب ہے جیسا کہ جواہر الکلام میں ہے، اس میں حجر اسود کو بوسہ لینے کو واجب قرار دیا ہے۔ بہرحال وہ روایات میں جو امر اس کا آیا ہے اس کے ظاہر کو عکس کرتے ہیں، حالانکہ اسے استحباب مراد دینا چاہیے کیونکہ روایات اس میں موجود ہیں، اس کا قرینہ بن سکتا ہے۔ صحیح سیف تمار جلیل القدر سکراوی امام صادق علیہ السلام سے روایت کی، قال له اتیت الحجر الاسود فوجدت علیہ زحاما فلم القى الا رجلا من اصحابنا فسالته فقال لا بد من استلامه فقال علیہ السلام ان وجدته خالیا والا فسلم من بعید۔ وسائل الشیعہ باب 16 ابواب طواف حدیث چہارم۔ سیف تمار امام صادق علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں کہ میں حجر اسود کے پاس آیا، بہت بھیڑ تھی، تو میں اس کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا، تو میں نے اپنے اصحاب اور فقہاء میں سے ایک شخص سے سوال کیا، تو اس نے کہا کہ استلام حجر واجب ہوتا ہے، تو امام نے فرمایا اگر خالی ہو تو پھر تو کرنا چاہیے ورنہ دور سے سلام کریں۔ صحیح یعقوب بن شعیب جلیل القدر سے راوی ہیں، اپنے دور میں ائمہ معصومین کے فقہاء اصحاب میں شامل تھے۔ امام صادق علیہ السلام سے روایت کی انی لا اخلص الى الحجر الاسود فقال اذا طفت طواف الفریضہ فلا یضر، مولا میں حجر اسود تک نہیں پہنچ پاتا، فرمایا طواف فریضہ کرتے ہو تو کوئی حرج نہیں اگر نہ پہنچ پاؤ۔ تو وسائل و شیعہ میں باب 16 باب طواف میں ہے۔ صحیح معاویہ بن عمار صاباتی جلیل القدر سکراوی، اور یہ پھر ابو بصیر کا کلام نقل کرتے ہیں جو انہوں نے امام سے سوال کیا ہے۔ قال ابو بصیر لابی عبداللہ علیہ السلام ان اہل مکہ انکروا علیک انک لم تقبل الحجر وقد قبلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فقال علیہ السلام ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان اذا انتهى الى الحجر یفرجون له وانا لا یفرجون لی۔ ابو بصیر جلیل القدر وزیر مشیر اور کاروباری آدمی اور لینڈ لارڈ آدمی تھے، ائمہ معصومین کے دور میں اصحاب اجماع میں اور جناب لباس شخصیت آدمی تھے، تو
تو ائمہ معصومین سے پھر اس قسم کے عملی زندگی سے متعلق سیاسی سوال کرتے تھے۔ انہوں نے عرض کی امام صادق علیہ السلام سے، اہل مکہ آپ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں کہ آپ حجر اسود کا بوسہ نہیں لیتے، حالانکہ نبی اکرم حجر اسود کا بوسہ لیتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا نبی اکرم جب حجر اسود کے پاس پہنچتے تھے تو لوگ احترام کی وجہ سے پیچھے ہٹ جاتے تھے، ان کو راستہ دیتے تھے، لیکن آج جو حالات ہیں تو لوگ ہمارا اکرام اور عزت کا خیال نہیں رکھتے اور ہمارے لیے راستہ نہیں چھوڑتے، تو اس مشکل کی وجہ سے ہم اس کا بوسہ نہیں لے پاتے، ورنہ اصل شریعت میں تو اس کا بوسہ لینا ثابت ہے۔ باقی امام معصومین خود امام صادق علیہ السلام سے کئی حدیثوں میں ثابت ہے۔ تو بہرحال اس کو اگر حجارہ اور سلام سے لیا جائے، اس کا معنی یہ مس سے حجر۔ علامہ ہلی نے تذکرۃ الفقہاء میں، جو کہ اب 24 جلدوں میں، پہلے 1.5 جلد میں تھی، ایک مکمل جلد تھی، دوسری آدھی تھی، کیونکہ اس کا باقی حصہ اس میں نقل نہیں ہوا، تو سید مرتضیٰ سے نقل کرتے ہیں علیہ السلام بغیر حمز افتعال من السلام وہی الحجارہ۔ تو یہ سید مرتضیٰ جو بہت بڑے ادیب، اور ان کے بھائی جناب سید شریف رضی بھی بہت بڑے ادیب تھے، جنہوں نے نہج البلاغہ جیسی کتاب جمع کی ہے، اور ان کی دوسری کتاب ہے مجازات نبوی، وہ بھی بہت عمدہ کتاب ہے۔ علامہ ہلی نے ان سے نقل کیا ہے سید مرتضیٰ سے، فَإِذَا مَسَّ الْحَجَرَ بِيَدِهِ أَوْ مَسَحَهُ بِهَا قِيلَ اسْتَلَمَ أَيْ مَسَّ السِّلَامَ بِيَدِهِ، یعنی جب پتھر کو مس کرتے ہیں تو اس کو استلم کہتے ہیں، مس سے سلام کہتے ہیں۔ اور ایک قول ہے کہ یہ ماخوذ ہے سلام سے، بمعنی انه يحيي نفسه عن الحجر، یعنی وہ اپنے اوپر پتھر کی طرف سے سلام کرتا ہے، اذ ليس الحجر مما يجيبه، چونکہ پتھر تو سلام نہیں کرتا، یہ جواب نہیں دیتا، تو پھر آداب ہوتے ہیں۔ هذا كما يقال اختدم اذا لم يكن له خادم سوى نفسه، یعنی جب اس کا کوئی اور خادم نہ ہو تو کہتے ہیں اختدم، یعنی اس نے خدمت کرائی، حالانکہ وہ خود اپنی خدمت کر رہا ہوتا ہے۔ اور تذکرۃ الفقہاء میں تغلب سے نقل کیا ہے انه حکا فی الاستلام الحمز، یعنی اس میں استلام نقل ہوا ہے، وفسروا بانه اتخذوا جنۃ وصلاحا من اللعمۃ وهي الدرع، اس نے اس کو استلام پڑھا ہے اور کہا ہے کہ اس کا معنی ہوتا ہے یعنی اس کو ڈھال بنانا۔ یہ لعمہ جو ہوتی ہے یہ ڈھال کو کہتے ہیں عربی میں۔ تو بہرحال یہ پرانے لغوی اور ادیب لوگ ہیں، تو ان کے اقوال بھی ہر چکر میں طواف کے اس طرح کرنا چاہیے، اگر ایسا نہ ہو تو شروع میں اور آخر میں تو تاکید ہے۔ صحیح معاویہ بن عمار امام صادق علیہ السلام سے قلنا نقول لا بد ان نستفتح بالحجر ونختم به اما اليوم فقد كثر الناس، ہم تو کہا کرتے تھے حجر اسود سے یعنی بوسہ لینے سے اور استلام کرنے سے ابتدا ہونی چاہیے، اور اختتام بھی اس کے ساتھ ہونا چاہیے، ضروری سمجھتے تھے، لیکن اب لوگوں کا بھیڑ اور رش ہوتی ہے تو پھر اس طرح نہیں کر پاتے، تو یہ مصاب چھوٹ جاتا ہے۔ وسائل وشیہ باب 16 ابواب طواف میں ہے۔